السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ، میں ہوں علی سرور۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جی الیکشن 2024، 8 فروری بروز شپرا 2024 کو الیکشن ہونا ہے۔ انتخابی مہم زوروں پہ چل رہی ہے، کاغذات نامزدگی وصول کیے جا رہے ہیں، جمع کیے جا رہے ہیں۔ 2 دن کی توسیع آج کر دی ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کی جانب سے شکایت آ رہی ہے کہ جی ان کے لوگ جو کاغذات نامزدگی وصول کرنے جا رہے ہیں یا جمع کرانے جاتے ہیں تو انہیں پکڑ لیا جاتا ہے، انہیں ہراساں کیا جاتا ہے۔ اس پر بھی آج کورٹ میں بات ہوئی ہے اور بڑی اہم آج میٹنگ ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف لاہور NA-130 سے الیکشن میں کہا جا رہا حصہ لیں گے۔ اس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سرپرائز کہہ لیجئے کہ انہوں نے جہاں لاڑکانہ اور لیاری کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہ حصہ لینا ہے انہوں نے، وہاں یہ خبر بھی ہے کہ لاہور کا حلقہ ہے NA-128، وہاں سے بھی وہ کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ وہاں سے بھی حصہ لیں۔ یہ بڑا مقابلہ ہوگا NA-128 پر، جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے، جبکہ NA-130 لاہور نواز شریف صاحب بھی اس حلقے سے لڑنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں کہا جا رہا نوشہر جو مانسیرا ہے وہاں سے بھی وہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اب اس سارے سینیریو پہ ہم بات کریں گے کہ اب جو سیاسی صورتحال ہے ایک طرف، دوسری جانب لیول پلینگ فیلڈ کی بات اب تک کیوں کی جا رہی ہے، جبکہ کاغذات نامزدگی وصول کیے اور جمع کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ جن کے امیدواروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جبکہ مختلف پارٹیز نے، خاص طور پر اگر بات کروں نون لیگ کی، MQM پاکستان کی اور دیگر نے کہا تھا کہ جو 3 دن دیے گئے ہیں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے حوالے سے وہ کم ہے، لہٰذا بڑھایا جائے وقت کو۔ 2 دن اضافہ کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ کوئی ابہام باقی نہیں رہا کہ الیکشن نہ ہو۔ بہت سارے لوگ جو بہت ساری باتیں کرتے رہے ہیں ماضی میں، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب تمام سیاسی جماعتیں بڑھ چڑھ کر انتخابی مہم نہ صرف چلا رہی ہیں بلکہ جو نہیں چلا رہی، خاص طور پہ اگر نون لیگ کی طرف سے لوگ جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ جی کیا وجوہات ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب تک باقاعدہ طور پر انتخابی مہم کے لیے میدان میں نہیں اتری، کیونکہ 21 اکتوبر 2023 کو جلسہ کیا تھا مینار پاکستان پر، جب واپس تشریف لائے تھے نواز شریف صاحب، اور اس کے بعد وہاں انہوں نے خطاب بھی کیا تھا۔ گو کہ روڈ میپ کا وہاں اعلان نہیں ہوا تھا، منشور انہوں نے پیش نہیں کیا تھا، لیکن اب یہ ساری چیزیں، خاص طور پر اب انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے حوالے سے اور سندھ کے دیگر شہروں کے حوالے سے انٹرویوز ہوئے ہیں، اس طرح پاکستان کے دیگر اضلاع اور صوبوں کے حوالے سے میاں صاحب بڑی دلچسپی لے رہے ہیں، انٹرویوز بھی کر رہے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ معروف صحافی تجزیہ کار علی رضا شاف ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ علی رضا شاف صاحب، کیا کہیں گے کہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کی، اور اس پر پیپلز پارٹی نے بھی بڑے اعتراضات کیے اور PTI نے بھی اعتراضات کیے، اب جبکہ لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ساتھ اب گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جناب PTI کی جانب سے کہ ہمارے امیدواروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اگر وہ کاغذات نامزدگی وصول کرنے یا جمع کرانے جاتے ہیں تو پکڑ بھی لیا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سیاست کی، تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا یا یہ محض شکایات اکا دکا ہوئی ہیں، اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ علی رضا ضرور بتائیے گا ہمیں۔ جی علی سرور صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ دیکھیں، جو کاغذات نامزدگی چھیننے والی اور گرفتاریوں والا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے بعد یکسر جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ بدل گئی تھی، تو یہ ریاست کی طرف سے ایک کہیں نہ کہیں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر کے باہر سے یا اندر سے، یہ ایک پیغام تو ہے کہ 9 مئی کے جو لوگ ہیں جن کے اوپر 9 مئی کے کا نام ہے، جو نامزد ہیں 9 مئی کے کیسز میں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کا انتظار بھی کیا جا رہا تھا کہ بہت سے لوگ روپوش تھے اور وہ سامنے نہیں آ رہے تھے، چونکہ اب تو مجبوری ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے یا تو خود انہیں آنا پڑتا ہے یا ان کے تائید کنندگان یا وکلاء سامنے آتے ہیں تو ان کو پھر پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، زیادہ تر کیسز تو وہیں پر ہو رہے ہیں۔ اور اگر اوورآل آپ مجھ سے اس حوالے سے پوچھیں تو ریاست یہ پیغام تو دے رہی ہے نا کہ جو ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی پر چلے گا، جن کا بیانیہ ریاست سے ٹکراؤ کا ہوگا، ان کو کسی صورت بھی جو ہے وہ ایسی فیل نہیں ملے گی، یا وہ ان کے لیے ماحول جو ہے وہ اتنا سازگار اچھا، اس پہ علی رضا نہیں۔ یہاں تک جو آپ نے بات کی نا وہ تو درست کہ جناب جو بھی ریاست سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا یا ریاست مخالف اس کا بیانیہ ہوگا، اس کو نہ صرف اس کو گرفتاری ان کی ہونی چاہیے، آئین و قانون کے خلاف کارروائیاں بھی ہونی چاہیے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ تو PTI کی ہم بات کر رہے ہیں، دوسری طرف پیپلز پارٹی نے بارہا کہہ چکی لیول پلینگ فیلڈ کا، ان کا کیا ایشو نظر آتا ہے آپ کو؟
پیپلز پارٹی کا دیکھیں پی ٹی آئی کا پہلے میں تھوڑا سا ایک وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا. آپ نے کل ایک اینکر پرسن ہے منصور علی خان صاحب، ان کے ساتھ ایک انٹرویو دیا ہمارے نگران وزیر اعظم ہے کاکڑ صاحب. انہوں نے ایک بڑی بھری قسم کی بات کی جس کے اوپر اس کو طریقے سے ڈسکس نہیں کیا گیا. انہوں نے بٹوین دی ورڈز جو ہے وہ لائنز بتا دی ہیں ریاست کی، اور اپنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پالیسی کی جو ان کے نگران حکومت ہے. انہوں نے کہا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ 9 مئی کے میں ملوث ہیں، جنہوں نے آرمی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہونے چاہیے. تو ڈیفینیٹلی اب ان لوگوں کا، اب پی ٹی آئی والوں کو تو 9 مئی والے سمجھا جاتا ہے نا، تو اب ان کا رستہ تو روکنے کا طریقہ تو پھر اسی طرح کا ہے. اب بات رہی پیپلز پارٹی کی، تو سر پیپلز اچھا، پارٹی یہ کے جو آپ کافی حد تک علیزہ یہ بڑی اہم بات کی ہے آپ نے کہ پھر رستہ تو پھر روکنے کا ان کا طریقہ یہی ہے. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ عوام جو ہے ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور راستہ 9 مئی کی وجہ سے روکا جا رہا ہے؟ 9 مئی میں تو حالانکہ جو ملوث تھے سب پورا پاکستان اس بات پہ یکجا ہے کہ ان کو سزائیں ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں، ظاہر ہے اگر لاکھوں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ لاکھوں ووٹرز ہیں ان کے، تو پھر ظاہر ہے لاکھوں لوگوں کو تو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا نا. گرفتار تو وہی ہوں گے جو ملوث تھے. دیکھیں رستہ روکا تو پھر ایسے ہی جا سکتا ہے، ان ووٹرز کو تو نہیں پکڑا جا سکتا، لیکن ان ووٹرز کا ووٹ حاصل کرنے والوں کو تو دبایا جا سکتا ہے نا. اور دوسری بات یہ ڈر تو کہیں نہ کہیں موجود ہے نا علی سرور صاحب کہ جو کہ کہیں پی ٹی آئی کا ٹرن آؤٹ بڑھ نہ جائے. اور وہ ڈر اسی لیے بھی ہے کہ 16 ماہ کی پی ٹی ایم کی حکومت تھی، اس کی کارکردگی اور اس کی نفرت یا ان کی نالائکی آپ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ان کا ووٹر تو وہ جو غصہ ہے اس کے غصے کا ووٹ کس کو پڑنا ہے. اور پنجاب میں دیکھ لیں کس کو پڑے گا، پیپلز پارٹی تو نہیں ہے پنجاب میں اس طریقے سے، تو کس کو پڑے گا؟ پی ٹی آئی ہے نا دوسری سیکنڈ آپشن. تو اچھا، پھر سہیل وڑائی صاحب نے اس حوالے سے یہ کہا، آپ کے غصے کی بات سے مجھے یاد آیا، انہوں نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا، معروف صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اگر ووٹر باہر نکل آیا پنجاب میں نون لیگ کا تو 80-90 سیٹیں مل جائیں گی، ورنہ 60-70 سیٹیں بمشکل مل سکیں گی نون لیگ کو. آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ جی بالکل پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. میں اپنے ذاتی جو میرے سرویز ہیں نون لیگ کی ان کے بات کر رہا مطابق پی ہوں ٹی آئی کا میں، ووٹر نون لیگ کی موجود بات ہے. کر رہا ہوں. نون لیگ کا ووٹر دیکھیں، نون لیگ کو تو اس وقت جتنا کھلا گراؤنڈ ملا ہے اس کے مطابق نون لیگ اپنے حساب سے تو 115 سے 120 سیٹوں کا تخمینہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. صرف ان کا پنجاب میں؟ ٹارگٹ ہے کہ وہ پنجاب سے 120 سے 115 تک جو ہے وہ نشستیں نکالنا چاہتے ہیں. یہ تو پھر کلین اور سویپ ہوئی یہی نا. وجہ ہے کہ وہ اتنے نشستوں اتنا مارجن لینا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو پا رہا. جو کمٹمنٹس ان کی وہاں پر لندن میں ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ کمٹمنٹس پوری بھی اسی وجہ سے نہیں ہو پا رہی، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی نے جو چنک ہے وہ بہت بڑا مانگ لیا ہے. تو یہ اس طرح کے معاملات ہو تو سکتے ہیں، لیکن میرے اوور پاس جو کانفیڈنس تو نہیں سمجھ رہے آپ نون لیگ کو کہ استحکام پاکستان پارٹی سے یا ایم کیو پاکستان سے یا دیگر پارٹی سے جو ان کی باتیں، یا کاف لیگ سے جس طرح چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات ہوئی تھی میاں صاحب کی کہ بہت کچھ طے ہوا تھا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ اوور کانفیڈنس ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اگر ساتھ نہ بھی ہوں تو کلین سویپ کر لیں گے ہم پنجاب سے؟ جی اوور کانفیڈنس بھی ہے. اور ان کو یہ ان کے اپنے جو معاملات ہیں نا سر، جو جن لوگوں نے 2018 میں نواز شریف صاحب کے لیے قربانیاں دی، جو نون لیگ کے لوگ تھے، وہ بہت زیادہ ہیں. اب اگر یہ اس طرف چل پڑیں گے نا استحکام پاکستان پارٹی کو اور کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے چکر میں نکل پڑیں گے، تو وہ بہت سے لوگ ان کے جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے، وہ کمپرومائز ہو جائیں گے. اور اس وقت ریزسٹنس کا سامنا ہے مسلم لیگ نون کو انٹرنلی اس حوالے سے. اور ان کی جو کمیٹی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، جو نون لیگ کی کمیٹی بنی تھی، انہوں نے بھی یہی رائے دی ہے کہ کاف لیگ یا استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ 1 سے 2 سیٹوں سے زیادہ جو اتحاد نہیں کیا جائے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، نواز شریف صاحب کی بڑی سٹرونگلی ابھی تک جو ہے وہ یہ ہدایات ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا فی الحال. یہ میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں علیم خان صاحب کی طرف سے جو ایک چینل ہے ان کا، ڈیفینیٹلی اس چینل پہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف خاص قسم کی خبریں جو ہے وہ چلنا شروع ہوئی، تو وہ وہاں سے محسوس تو ہوتا ہے کہ ان کا ڈیڈ لاک ہے. کیونکہ جو حلقہ علیم خان صاحب کا ہے، جس حلقے میں علیم خان صاحب نے محنت کی ہے، وہی حلقہ مریم نواز صاحبہ کا ہے. اب علیم خان صاحب چاہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے حلقے سے ان کو ٹکٹ ملے. اب وہ اتنا سیف حلقہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ وہ حلقہ نہیں چھوڑ سکتی. وہ حلقہ ہے نون لیگ کا 119.
تو وہاں پر یہ بھی کلیش آ رہا ہے. اب علیم خان صاحب کسی دوسرے حلقے میں جا نہیں سکتے. آپ کو پتا علیم خان صاحب کی کوئی اتنی خاص تو وہ ہے نہیں ورتھ کے باقی کسی بھی حلقے سے کھڑے ہو کے وہ لگے کرنے. تو یہ بھی ان کے مطلب بہت سے جو اس طرح کے معاملات ہیں جہاں پر ان کا ڈیڈ لاک ہے. اور اس کے علاوہ جو میرے پاس ایک اور اطلاعات ہیں کہ جو جس بنیاد پر نون لیگ 120 سے 115 سیٹوں کا اپنی ذہن بنا کے بیٹھی ہوئی ہے وہ جنوبی پنجاب سے ان کو الیکٹیبلز کی تھی کہ الیکٹیبلز ان کو جوائن کریں گے. لیکن اب تک ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں سے 20 سے 25 جو الیکٹیبلز ہیں وہ تو آزاد حیثیت میں اب الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہ رہے. تو جب وہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے جنوبی پنجاب کی جو آپ بات کر رہے ہیں علی رضا، اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اب زرداری صاحب کا جادو چل گیا ہے اور انہوں نے کہیں قائل کر لیا ہے جنوبی پنجاب والوں کو؟ بالکل جی، زرداری صاحب نہ صرف جنوبی پنجاب سے سینٹرل پنجاب سے میں بھی جو ہے نا وہ کافی حد تک جو ہے وہ سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہیں. اور یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے جب زرداری صاحب فرنٹ فٹ پر آئے ہیں اور بلاول صاحب بیک فٹ پر گئے ہیں. زرداری صاحب کے 2 انٹرویوز کے بعد آپ نے دیکھا جیسے بیلنسنگ ایکٹ جیسے ہو رہا ہے. نگران وزیر داخلہ جو ہے وہ پہلے اپنے ریزائن سے چند دن پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نون لیگ میں جاؤں گا یا جانا خواہشات کا اظہار کر رہے تھے. لیکن وہ ریزائن کرنے کے بعد زرداری صاحب کو جوائن کر لیتے ہیں. پھر وہ بلوچستان سے جب جو جتنے بھی نگران وزراء جو الیکٹیبلز ہیں جو الیکشن لڑنا ہے وہ ریزائن کر کے زرداری صاحب کو جوائن کر رہے ہیں. اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ زرداری صاحب کا جادو چلا اس لیے ہے کہ بلاول صاحب بیک فٹ پر گئے اور زرداری صاحب نے وہ جو 2 ان کے انٹرویوز تھے 2 یا 3 ان کے بعد انہوں نے جس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا؟ اچھا توقف کیجیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے جاوید فاروق صاحب نے، سینئر صحافی تجزیہ کار معروف نامہ پاکستان کا. بہت شکریہ جاوید فاروق صاحب. کیا کہیں گے یہ جو بات کر رہے ہیں علی رضا چاف صاحب کے 2 انٹرویوز آصف علی زرداری صاحب نے جو دیے اس سے پہلے جس طرح فرنٹ فٹ پر کھیل رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب، اب وہ بیک فٹ پر چلے گئے ہیں اور زرداری صاحب کی جو پالیسیز جسے کہا جاتا ہے کہ جناب مفاہمتی پالیسیز کہہ لیجئے ایک زرداری صاحب پہ بھاری والی، تو وہ اب فرنٹ فٹ پر آئے ہیں اور انہوں نے جب چلنا شروع کیا تو پھر سرفراز بگٹی بھی آ گئے ہیں اور دیگر لوگ بھی پارٹی میں شامل ہونے لگے ہیں. آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کوئی اتنی زیادہ سنگین نوعیت نہیں ہے پیپلز پارٹی کے اندر. یہ ضرور ہے کہ ان میں باپ بیٹے میں اسٹائل آف پالیٹکس جو ہے اس کے اوپر ایک ڈفرینسز ہیں، لیکن ایسی اس کے اندر نوعیت نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک بڑی کلیئر بات جو زرداری صاحب نے کی انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ جس پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے نا اس کا نام ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور اس کا صدر میں ہوں اور ٹکٹیں جو ہے انہوں نے ایوارڈ کرنی ہیں. تو 2 فیسز ہیں پیپلز پارٹی کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ جس نے الیکشن لڑنا ہے، جس پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے، ایک تو وہ اینٹی ہے. دوسری اینٹی ہے جو باہر جسے جلسوں کے لیے انہوں نے رکھا ہے، وہ اینٹی وہ بلاول بھٹو زرداری اس کے چیئرمین ہے. تو بلاول بھٹو زرداری عوامی سیاست کر رہے ہیں، باہر وہ اس قسم کی جذباتی سیاست کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں جو عام آدمی کے لیے اٹریکٹیو ہوتی ہے. تو پبلک کنزپشن کے لیے آپ کو جلسوں میں جو بلاول بھٹو نے جو کہا ہے اس سے بڑھ کر مزید بھی اور کچھ سننے کو ملے گا. نہیں تو اس پہ جاوید فاروق صاحب گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی بات تو نہیں ہے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل یہ بھی کہہ سکتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری ایک ظاہر ہے کہ ان کی ایک ایج ہے، وہ ان کے اندر وہ ٹھہراؤ نہیں ہو سکتا. بڑا نیچرل فنومینا ہے جو ایک 70 سال کے آدمی کے اندر ہو سکتا ہے. تو وہ نوجوان ہیں، تو ان کی جو گفتگو اور ان کا جو سوچنے کا انداز ہے. اچھا یہ رابطہ منقطع ہوا ہے. علی رضا شاف صاحب، جو آپ نے بات کی بگٹی صاحب کی، سرفراز بگٹی کی، ایک خبر تو یہ بھی تھی نا کہ بگٹی صاحب کا وجہ یہ ہے کہ شاہزین بگٹی چونکہ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں اور شاہزیب اور سرفراز بگٹی ان دونوں کے خاندانوں میں بڑی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اور وہ اگر وہاں چلے گئے تو پھر یہ نہیں جا سکتے تھے، ان کے پاس آپشن نہیں تھا، اس لیے یہ شامل ہو گئی پیپلز پارٹی میں. جی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں جو سوٹ کرتا ہے سرفراز بگٹی صاحب کو اور سرفراز بگٹی صاحب اس سے پہلے جب یہ لوگ شاہزین بگٹی وغیرہ جوائن کر چکے تھے نون لیگ کو، تب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ نون لیگ میں جانا پسند کریں گے. تو لیکن چلے سرفراز بگٹی صاحب کا تو آپ کے پاس خبر تو نہیں ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل تو نہیں ہو رہا؟ یہ بات اگر مان بھی لی جائے تو بلوچستان سے دیگر جو 2 وزراء نے ریزائن کیا وہ بھی زرداری صاحب کو جوائن کر چکے ہیں نا. تو کہیں نہ کہیں بیلنسنگ ایکٹ تو ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں زرداری صاحب کا وہ جادو وہ جو چیزیں ہو رہا ہے یا ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے؟
وہ جنوبی پنجاب میں ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں، کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے، اور وہ نون لیگ کو کوئی اتنا کھلا میدان نہیں ملنے والا. اگر پی ٹی آئی نہیں ہے تو پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی جو ہے وہ ان کے لیے بہت جو ہے وہ ہرڈلز کھڑی کرنے والی ہے. اچھا، اس پر اب کیا کہیں گے جاوید فاروق صاحب، کہ ہوائوں کا رخ جس طرح علی رضا صاحب تو فرما رہے ہیں بیلنس کیا جا رہا ہے یا بیلنس ہو رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، اس لیے اب الیکٹیبلز کے کچھ ایسے نام بھی ہیں جو پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں، ورنہ ہوائیں چل رہی تھیں تو لگ رہا تھا سبھی نون لیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ جو ہے جو پچھلے ایک ماہ کے اندر صورتحال جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہے مسلسل. کبھی اس پرڈے میں وزن ڈلتا ہے، کبھی دوسرے میں ڈلتا ہے. تو جو ایک ماہ پہلے جس طرح سے مسلم لیگ نون کی جو صورتحال تھی، اب لگا ہے، اور پیپلز پارٹی ایک دم سے کارنر ہو گئی تھی، اب دوبارہ پیپلز پارٹی لگتا ہے کہ کچھ سپیس جو ہے وہ لے رہی ہے. اور اس میں آپ کی وہ بات ٹھیک ہے کہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی جو انہوں نے جتنی یہ بات کی انہوں نے اپنے درسوں میں بھی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسی پریشر کی وجہ سے انہیں یہ سپیس مل تو رہا یہ ہو. لیول جو ہے لیول پلینگ فیلڈ کا پھر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جی طاقتور حلقے ہمیں سپورٹ کریں، یا سب کو ہی واقعی لیول پلینگ فیلڈ کا یہی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی سب کو ہے، ایکول ٹریٹ کیا جائے؟ نہیں یہی بالکل یہی ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو ہی موقع نہ دیں، آپ ہمیں بھی موقع دیں. ٹھیک ہے، تو وہیں سے مانگتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، طاقتور حلقوں سے. تو کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے سر پنجاب میں آپ کو؟ پنجاب میں تو نون کی صورتحال تو ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے خاصی پرابلم میں ہے. لیکن یہ کہ اب آنے والے الیکشن میں دیکھا جائے گا کس طرح سے مسلم لیگ نون اس کو سسٹین کیسے کرتی ہے. علی رضا، یہ جو آپ نے بات کی تھی شروع میں کہ جو کاغذات نامزدگی جمع کرانا چاہتے ہیں یا کاغذات لینے آئے یا جمع کرانے آئے پکڑا گیا، پی ٹی آئی والوں کا کلیم ہے کہ پکڑا جا رہا ہے ان کو. حالانکہ اس حوالے سے موقف تو یہ بھی ایک سامنے آیا ہے کہ جو مفرور لوگ ہیں، جس میں آپ نے خود بھی کہا، تو وہ اگر آئیں گے تو ظاہر ان کو تو پکڑا جائے گا. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ موقف درست نہیں ہے پی ٹی آئی کا. جی بالکل، کسی حد تک تو درست نہیں ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں تو ہو رہا تھا. لیکن اب وہ معاملات یہ حل ہو گئے ہیں. آج سپریم کورٹ نے جو لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو فوری کل دائر ہوئی تھی، اور آج اس کو ٹیک اپ کیا سائفر کیس کے فوری بعد. اور اس کو ٹیک اپ کرنے کے بعد جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں، جسٹس طارق مسعود صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور ایک اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، ان تینوں نے فوری طور پر آرڈر کر دیے اور تمام طرح کی جو لیول پلینگ فیلڈ، تمام طرح کے جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور کرنے کے انہوں نے فوری طور پر آرڈر کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ جائیں. اور الیکشن کمیشن ان کے 3 بجے آج ملاقات ہونی تھی، ملاقات جاری ہے، اور وہ ملاقات جو پی ٹی آئی کا وفد ہے وہ کر رہا ہے. اور یہ تمام اس فیصلے کے بعد اب مجھے لگتا ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنے جا رہی ہے. جو سپریم کورٹ کا آج کا یہ فیصلہ ہے، اس کے بعد ہاں 9 مئی کے اندر جن لوگوں کے نام ہیں، جو لوگ نامزد ہیں اور جو مفرور ہیں، جو روپوش ہیں، جو اشتہاری، ان کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں ہے جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے یا گرفتاریاں نہیں دیتے یا انہیں ضمانت عدالتوں میں آ کے سرنڈر نہیں کرتے، تب تک تو ان کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں، جو بکلا ہیں، جو کلین ہیں، میرے خیال سے وہ اب اپنی کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں، کیونکہ اب ان کو سپریم کورٹ کا شیلٹر مل گیا ہے، سپریم کورٹ سے آرڈر آ چکا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. جاوید فاروق صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے؟ اچھا، اس پر علی رضا صاحب جاتے جاتے اس پہ ضرور بات کیجیے گا کہ اس وقت جو مجموعی صورتحال ہے پورے پاکستان کی، اور تمام سیاسی جماعتیں انتخابی مہم چلا رہی ہیں، لیکن نون لیگ پہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آخر وجہ کیا ہے کہ نون لیگ اس طرح میدان میں نہیں آئی جس طرح پراپر طریقے سے مہم اب پاکستان پیپلز پارٹی چلا رہی ہے، ورکر کنونشن ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، اور لیکن نون لیگ کی طرف سے لوگ انتظار کر رہے تھے شاید کہ 21 اکتوبر کے بعد سے مسلسل وہ میدان میں ہوں گے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا. نون لیگ اصل میں ابھی ان کے جو میری اطلاعات ہیں وہ ٹکٹوں کا فیصلہ ابھی کر رہے ہیں. ان کے انٹرویوز ہیں، کل ان کا لاسٹ پینل ہے انٹرویوز کا، بلکہ آج تھا شاید. تو اس کے بعد انہوں نے 30 دسمبر تک جو ہے وہ ٹکٹیں اناؤنس کر دے گی مسلم لیگ نون. اس کے بعد جنوری کے اوائل میں 8-10 جنوری یا 15 جنوری تک جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے جو جلسے ہیں وہ شیڈول ہیں، تب سے جو ہے نا یہ سٹارٹ کرنے والے ہیں. یعنی اس سے آخری پہلے ایک ماہ ہوگا ایسا جس میں میاں صاحب مصروف ہو جائیں گے اور انتخابی مہم چلائیں گے، لیڈ کریں گے.
جی کیونکہ ابھی تو وہ فری، آج میرے خیال سے آخری دن تھا، آج وہ فری ہوئے ہیں جو ان کے انٹرویوز تھے ٹکٹوں کے، کیونکہ نون لیگ کے جو 3-4 سال نواز شریف صاحب باہر رہے ہیں نا، تو مسلم لیگ نون کے جو پارٹی کے اپنے امور ہیں وہ بڑے ڈسٹرب تھے۔ اگر نواز شریف صاحب ٹکٹوں کا فیصلہ خود نہیں کرتے، جیسے وہ خود بیٹھتے ہیں ڈیلی، وہ اس پینل کی، اس پارلیمانی بورڈ کی صدارت کرتے، اگر وہ خود نہیں بیٹھتے تو جتنے مسائل ہیں پارٹی تو تتر بتر ہو جاتی، تو اس لیے مجبوراً انہیں خود ٹیک اپ کرنا پڑ رہا ہے سب کچھ۔ تو یہ اب یہاں سے وہ فری ہوئے ہیں، 30 دسمبر تک انہوں نے اناؤنس کر دینی ہے تمام ٹکٹیں، اس کے بعد جو ہے جنوری سے جو ہے وہ انتخابی مہم کا انتخابی آغاز۔ مہم جنوری سے شروع ہوگی، اس کا مطلب ہے علی رضا شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، وقت دیا آپ نے۔ جاوید فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، ہم نے بات کی لیول پلینگ فیلڈ کے علاوہ جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کہ فوری طور پر ملاقاتیں کی جائیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو پی ٹی آئی کی جو ریزرویشنس ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں، اکا دکا واقعات جو پیش آئے ہیں، خاص طور پر یہ بھی ایک ظاہر خبر تھی سامنے کہ جو مفرور ہیں، جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، ان کو تو ظاہر اتنا آسانی سے تو حصہ نہیں لینے دیا جائے گا اور نہ لینے دیا جانا چاہیے۔ جو لوگ ملوث ہیں ان کو قرار واقعی کی سزا ملے گی، لیکن باقی تمام جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ نون لیگ ظاہر ٹکٹوں کے رسول کے لیے جو انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے اس میں مصروف ہے میاں صاحب، اس لیے اب تک انتخابی مہم کی جانب جو ہے وہ خود نہیں جانا چاہ رہے، اور لیکن اب جس طرح علی رضا شاہ نے کہا کہ جنوری سے یہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کی بات۔